نیا عنوان ہے زندگی، اس کا نام ہے۔ وہ سیدھا مز بلند نگاہ حیات چیست، گفتہ میں کہ تلخ ترے او نکو ترست۔ میں نے اسی بلند نگاہ سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت ہی کڑوی شراب ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس سے بھی زیادہ کڑوی ہے زندگی۔ زندگی جو ہے بہت زیادہ کڑوی، میں گفتہ میں کہ تلخ ترے او نکو ترست، اس سے تو بہت کڑوی شراب بھی اچھی ہے، یعنی کڑوی جو سب سے زیادہ کڑوی شراب ہے اس سے بھی زیادہ کڑوی ہے زندگی۔ گفتم کے کرمکست وز گل سر بروں زنت، میں نے اس سے کہا کہ وہ تو زندگی ایک کیڑا ہے جو مٹی سے سر باہر نکالتا ہے۔ گفتہ کے شعلہ زاد مثال سمندر است، اس نے کہا کہ وہ شعلوں سے پیدا ہوا ہے، زندگی شعلوں سے پیدا ہوئی ہے اور سمندر کی مثال ہے۔ اس میں نکتہ ہے سمندر، سمندر کیا آفت ہے، سمندر کی طرح ہے، شعلوں سے پیدا ہوئی ہے اور سمندر کی طرح ہے۔ یہ سمندر ایک جانور ہے جو 40 سال جہاں ایک جگہ آگ جلتی رہتی ہے، 40-50 سال، اس میں سے وہ آگ کا جانور آگ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمندر، پانی میں بھی تو زندگی ہے، اور زمین پر بھی زندگی ہے، ہوا میں بھی زندگی ہے، تو آگ میں بھی زندگی ہے، آگ کی مخلوق ہے وہ باقاعدہ گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہاں سر، فارس ایران میں دیکھا جاتا ہے۔ ہاں ہے نا، وہ اس کا نام سنے اس کا نہیں، ابھی بھی ہیں وہ، ان کے وہ آتش خانے ہیں وہاں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں بجھانے دیتے وہ، آتش پرست قوم میں ہے نا یار۔ جی سر، آگ جلتی رہتی ہے، آگ کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بت خانہ ہے، وہ آتش خانہ ہے۔ گفتہ کی شعلہ زاد مثال سمندر است، اس نے جواب دیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے زندگی اور سمندر کی مثال ہے۔ گفتم کے شد با فطرت خامش نہادن، گفتم کے شر با فطرت خامش نہادن، میں نے اس سے کہا کہ اس زندگی کی فطرت میں شر رکھا ہے، اس زندگی کی خاموش فطرت میں شر رکھ دیا ہے۔ گفتہ کے خیر او نشناسی ہمی شرست، اس نے جواب دیا کہ اگر تم اس کے خیر کو نہیں پہچانتے تو وہی شر ہے، شر تو ہے لیکن تم اس میں سے خیر نکال لو نا، شر تو ہے لیکن تم اس میں سے خیر نکالو۔ گفتہ کے خیر او نشناسی، اگر اس شر کے خیر کو تم نہیں پہچانتے ہو، ہمی شرست، یہی شر ہے۔ گفتم کے شوق سیر نہ بردش بمنزلے، میں نے اس سے کہا کہ سیر کا شوق منزل تک نہیں پہنچاتا۔ گفتہ کے منزلش بہمی شوق مزمرست، اس نے کہا کہ منزل جو ہے وہ اسی شوق میں چھپی ہوئی ہے۔ گفتم کے خاکی است بخاکش ہمی دہن، میں نے کہا کہ وہ خاک سے ہے، اس کو خاک میں ہی رکھ دیتے، یعنی آدمی کو مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دفن کر دیتے ہیں نا، یہ مطلب ہے۔ گفتم کے خاکی است، میں نے کہا کہ وہ خاک سے ہے زندگی، اور بخاکش ہمی دہن، اس کو خاک میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ گفتہ چو دانا خاک شگافت گلے ترست، اس نے کہا کہ جب دانا خاک کو چیر کر نکل آتا ہے تو وہ گل لیتا ہے۔ تم خاک سے نکلو، خاک سے نکلو سے کیا مطلب بن گیا، یعنی عناصری جسم سے ہم کو خاک سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ میٹیریل باڈی میں جو عناصری باڈی ہے، میٹیریل باڈی، اس میں وہ لطائف جو پڑے ہوئے، لطیفے، ایتھریکل باڈیز، ان کو نکالو، جب تک وہ نہیں نکل آتے زیرو بھی کام نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہ یہاں ختم ہو۔ اب نیا مضمون ہے حکمت فرنگ۔ حکمت فرنگ، انگریزوں کی حکمت۔ فرنگ انگریزوں کو بولتے ہیں، انگریزوں کو۔ شنیدم کے درپارس مرد گزین، ادا فہم و رمز آشنا نکتہ بین، میں نے سنا ہے کہ پارس میں کوئی ایک مرد رہا کرتا تھا جو ادا فہم تھا، رمز آشنا تھا، رازوں کا جاننے والا تھا، اور نکتہ بین تھا۔ بسے سختی از جاں کنی دید و مرد، براشفت و جاں شول ابریز برد، اس نے بہت سی سختیاں اپنی جان کنی، وہ جو مرنے سے پہلے کی تکلیف، اس کو جان کنی بولتے ہیں نا،
सकरात, جی سر उसने बहुत सी सख्तियां अपनी जान करने की हालत में देखी और मरा। परेशान होकर जान को बराशुफ्तु व जान शिकवा लबरेज बुर्द, वो परेशान हुआ और शिकवे से लबरेज जान को ले गया। جی سر जब उस गया तो अपनी जान को शिकवे से, शिकायतों से लबरेज ले गया। बनालश दरामद बयज़दान पाक, वो खुदावन की बारगाह में पहुंचा फरियादी बनकर। جی سر खुदावन की, यहाँ से तो मर गया ना, खुदावन की बारगाह में पहुंचा फरियादी बनकर कि दारम दिले अजल चाक चाक, मौत ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े کر دیا शिकायत की। कमाले नदानत बईयत फनी, नदानत फने ताज़ाए जंग कनी, वो एक फन में भी कमाल नहीं रखता। जान निकालने के फन को नदानत फने ताज़ाए जंग कनी, जान निकालने के फन को वो नहीं जानता। इजराइल की शिकायत कर रहे हैं, جی वो سر जो जान निकालने वाला फरिश्ता है, क्या नाम है उसका, جی سر اسرائیل हाँ, वो एक फन का भी माहिर नहीं है। इजराइल की शिकायत की, कमाले नदानत बई एक फनी, वो एक फन में भी महारत नहीं रखता। नदानत फने ताज़ा जानकनी, जान निकालने के फन को भी नहीं जानता वो। बुरत जानो नापुख्ता दरकारे मर्द, वो जान तो ले जाता है लेकिन पुख्ताकार नहीं है, बड़ी मुसीबतों से मारता है। जहां नौ शुदो वो हमा को ना बर्क, सारी दुनिया बदल गई, वो पुराने तरीकों से जान को निकाला करता है, पुराना पत्ता है वो। अल्लाह से वो शिकायत कर रहा है वो आदमी। फरंग आफरीनत हुनर बाशगर, अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे हुनर, अजीब अजीब हुनर निकाले हैं, अंग्रेजों ने ऐसे अजीब अजीब हुनर निकाले हैं। बरंगेजत अस कतरे बहरे यर्फ, उसके एक कतरे से, उसके एक कतरे के अंदर गहरा दरिया है। अंग्रेज के ऐसे ऐसे हुनर निकाले अंग्रेजों ने कि उनके एक कतरे में गहरा समंदर है या गहरा दरिया है। कुशद गिर्द अंदेशा प्रकार मर्ग, हमारे बिस्मिल्लाह। कुशद गिर्द अंदेशा प्रकार मर्ग, हमा हिकमत परस्तार मर्ग, मौत की प्रकार से वो अंदेशे को, ख्याल को भी मार देता है अंग्रेज का हुनर। हमा हिकमत परस्तार मर्ग, उसकी सारी हिकमतें मौत की परस्तार है, मौत की पुजारी है। रवच्चू नहंग आबदोश बयम, मगरमच्छ की तरह उसकी आबदोजें समंदर में जाती हैं। जे तैयारे वो हवा खुर्दबम, उसके तैयारे हवा को थप्पड़ लगा देते हैं। नबीनी की चश्मे जहां भी ने होर, हमी गर्ददस गाजे रोजकोर, रोजे कोर, क्या तुम नहीं देखते कि सारे जहान को देखने वाली सूरज की आंख, सारे जहान को देखने वाली सूरज की आंख, हमी गर्ददस गाजे रोज कोर, वो जंग की हालत में उसकी सूरज की आंख को अंधी हो जाती, वो गर्द, वो धुएं बुएं जो होते हैं ना, धुएं गर्द गुबार की वजह से वो सूरज भी दिखाई नहीं देता। ये अंग्रेजों की क्या है हिकमत और दानाई है। तो फंगस बकुश्तन चुना तेज दस्त, उनकी तलवार, वो जो तोप, तुफंग बोलते हैं तोप को, इसको बंदूक को भी तुफंग बोलते हैं। तुफंगन गश बकुश्तन चुना तेज दस्त, वो उनकी बंदूकें इतनी तेजी से मार देती हैं आदमी को कि अफरश्ता मर्ग रहा दम गुस्सस्त, कि मौत का फरिश्ता भी दम तोड़ दे। इतनी तेजी से वो बंदूकें मार देती हैं कि मौत का फरिश्ता भी दम तोड़ दे। वो आदमी फरियाद कर रहा है ना अल्लाह से कि ये कैसा तुमने इजराइल बनाया है, इसको मारने में इतनी तकलीफ हमको पहुंचाई है, इतने दिन लग गए, मार ही नहीं सका हमको। फलस्तीन कौन अब लड़ा दर फरंग, इस पुराने इजराइल के लिए कह रहा है, फलस्तीन कोहन अब लड़ा दर फरंग, इस पुराने बेवकूफ को अंग्रेजों के पास भेज कि गिरत फने कुश्तने बेदरंग, अंग्रेज के पास भेज कि मारने का फन उससे सीख ले, जल्दी से मारने का फन, जल्दी से मारने का फन उससे सीख।
بسم اللہ. یہ عنوان ہے. حور و شاعر عنوان ہے. جی در جواب نظم گوئٹے موسوم بحور و شاعر. گوئٹے کوئی مغرب کا شاعر ہے نا، جی سر. اس کی نظم کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے. حور نے گفتگو کی شاعر سے، ایسا سمجھو. نہ بادہ میلداری نہ من نظر کشائی، نہ شراب کی طرف تمہارا رجحان ہے، نہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہو. عجب ہی کہ تو ندانی رہے رسم آشنائی، اور اس پر عجب یہ ہے کہ تو دوستی کے رہے رسم سے واقف نہیں. ہم ساز جستجو ہے، ہم سوز آرزو ہے، نفسے کی می گدازی غزلے کی می سرائی. اوپر سے نیچے تک تو جستجو کا ساز ہے، اوپر سے نیچے تک تو آرزو ہے، آرزو کا سوز ہے. شاعر سے بات کر رہی ہے. نفسے کی می گدازی، تو اپنے آپ کو پگھلا دیتا ہے، بلکہ تو پگھلا دیتا ہے. غزلے کی می سرائی، اس غزل سے تیری غزل پگھلا دینے والی ہے. تیری غزل دوسروں کو پگھلا دینے والی ہے. بنوائے آفریدی چے جہان دل کشائے، تو نے اپنی فریاد سے ایک دلوں کو لبھانے والا جہان پیدا کیا ہے. کہ ارم ب چشمہ مایت جو تلسم سیمیائی، وہ جنت محسوس ہوتی ہے. وہ تیرا بنایا ہوا جہان آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت ہے. تلسم سیمیائی کی وجہ سے، تیرے غزل کی جادو کی وجہ سے وہ تیرا بنایا ہوا جہان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے. شاعر نے جواب دیا. دل رہنما فریبی بکلام نیش دارے، اپنے چکردار کلام سے مسافروں کے دل کو دھوکہ دیتے ہو. دھوکہ مت دو. مگر ان کے لذت ہو نہ رسد بنو کے خارے، لیکن تمہارے کلام کی لذت کانٹے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے. تمہارے کلام میں کوئی، تمہاری گفتگو میں، تمہارے کلام میں کوئی لذت نہیں، درد نہیں. لذت سے مراد درد نہیں. چکنم کے فطرت من بمقام در نہ سازت، میں کیا کروں کہ میری فطرت جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر ٹھہرنا نہیں چاہتی. دل ناصبور دارم چ سبا بلالا زارے، دل ناصبور دارم چو سبا بلالا زارے، بے صبر دل رکھتا ہوں جس طرح ہوا لالا زار میں بے صبر. دل ناصبور دارم چو سبا بلالا زارے، بے قرار دل رکھتا ہوں جس طرح صبا لالا زار میں. صبح کی ہوا اس کو صبا بولتے ہیں. باغوں میں جب وہ چلتی تو ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے نا، وہ تو چلتی رہتی ہے. ایسی حالت ہے میری، میں بھی چلتا رہتا ہوں. جو نظر قرار گیرت ب نگار خوب رو ہے، جب میری نظر کسی خوبصورت تصویر پر ٹھہر جاتی ہے. جب میری نظر کسی خوبصورت تصویر پر ٹھہر جاتی ہے. تپد آزما دل من پہ خوب تر نگارے، اسی وقت میرا دل تڑپنے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تصویر چاہیے. جی شرر ستارہ جویم، تھوڑی سی چنگاری سے، شرر وہ بہت چھوٹی سی چنگاری کو شرر بولتے. زے شرر ستارہ جویم، چنگاری سے ستارے کو تلاش کرتا ہوں. زے ستارہ آفتابے، اور ستارے سے آفتاب کو ڈھونڈتا ہوں. سر منزل ندارم کے بمیرا مسخرارے، منزل کی انتہا نہیں رکھتا میں، منزل ہے ہی نہیں میرے لیے کوئی. اگر منزل کہیں بناؤں میں کسی چیز کو تو میں قرار میں وہیں مر جاؤں گا. سر منزل ندارم، منزل کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ بمیرا مسخرارے، کہ وہ ٹھہرنے کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. جزے بادہ بہارے قدح کشیدہ خیزم، جب بہار کی شراب سے میں قدح حاصل کر لیتا ہوں. غزل دیگر سرایم بہوائے نو بہارے، دوسری غزل پڑھتا ہوں، دوسری غزل گاتا ہوں نو بہار کے واسطے.
نو بہار کی طلب میں، نو بہار کی طلب طلبم نہایت کہ نہایت ندارت، میری طلب وہ ہے جو نہایت نہیں رکھتا، جس کی انتہا نہیں ہے، یعنی اللہ۔ یہ دیکھو، طلب نہایت میری طلب کی انتہا وہ ہے جو نہایت نہیں رکھتا، بنگاہ ناشکے کے، بدل امیدواری، بے قرار نگاہ کے ساتھ اور دل امیدوار کے ساتھ، بے قرار نگاہ کے ساتھ، بے آرام بے سکون نگاہ کے ساتھ اور دل امیدوار کے ساتھ میری طلب وہ ہے جو نہایت نہیں رکھتا۔ نہایت تو اللہ نہیں رکھتا، اور تو سب کی انتہا ہے۔ جی سر۔ دل عاشقاں بمیرت بہشت جاویدانے، عاشقوں کا دل ہمیشہ رہنے والی بہشت میں مر جاتا ہے، اس جاویدان بہشت میں عاشقوں کا دل مر جاتا ہے۔ نہ نوائے درد مندے، نہ غمے نہ غم گسارے، نہ وہاں کو دردوں کی فریاد ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غم گسار ہے، کچھ ہے ہی نہیں بہشت میں تیری، دردوں کا سامان تو کچھ ہے ہی نہیں نا یار۔ جی سر۔ یہ نیا عنوان آیا زندگی و عمل۔ جی سر۔ در جواب نظم ہائے نہ موسم بسوالات، ساحل افتادہ گفت گرچہ بسی زیستم، گرے ہوئے ساحل نے کہا کہ اگرچہ میں بہت زندہ رہا، ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چیستم، مجھے معلوم نہیں ہوا افسوس کہ میں کون ہوں۔ جی سر۔ افسوس کہ میں کون ہوں۔ موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفتو، وہاں سے موج گزری، تیزی سے چلی، اور اس موج نے کہا ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، اگر میں چل رہی ہوں تو ہوں، اور اگر میں چل نہیں رہی ہوں تو نہیں۔ یہ ہے زندگی اور عمل۔ جی سر۔ عمل اگر ہو رہا ہے تو زندگی ہے، یہ مقصد ہوا نا۔ مقصد کیا بنا؟ عمل ہو رہا ہے تو زندگی ہے، اور عمل نہیں ہو رہا تو زندگی فل نہیں۔ اسٹاپ ہو گیا۔ یہ دوسرا عنوان ہے الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جی۔ تاریخ چبر کنارہ انزل السفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہے خرد خطاست، تاریخ نے جب اندلس کے کنارے پر سفینے کو جلا دیا، وہ بیڑیوں میں بیٹھ کر، یہ تاریخ پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ نہیں پڑھی؟ جی سر۔ تاریخ کو مسلمانوں کا جرنل ہے، وہ بہت سی کشتیوں کے اندر بٹھا کر اپنی فوجوں کو لے گیا تھا۔ اندلس تو یورپ میں ہے نا۔ جی سر۔ اندلس کے سمندر کے ساحل پر اس نے کشتیوں کو باہر نکال کر ساری کشتیوں کو جلا دیا، پتہ ہے یہ آپ کو، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ چو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، تو ان سپاہیوں بپاہیوں نے اس سے کہا کہ عقل کی نگاہ میں یہ تیرا کام غلطی ہے، کیوں جلایا کشتیوں؟ دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، ترک سبب سے روئے شریعت کجا رواست، ہم وطن سے دور ہیں اور واپس کیسے پہنچیں گے وہاں؟ جی۔ سبب کو ترک کر دینا شریعت میں کہاں جائز ہے؟ انہوں نے تو یہ اسباب تھا نا ہمارا، اس کو کیسے خراب کر دیا؟ خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت، وہ ہنسا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور کہا ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہی ہمارا ملک ہے۔ مسلمانوں کی یہ شان چیز، پہلے ایسے خیالات رکھتے تھے مسلمان، اب تو نہیں ہے نا یہ چیز۔ ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، جو ہمارے خدا کا ملک ہے۔ ہاں، یہ نیا عنوان ہے جوئے آب، پانی کی نہر۔ یہ جوئے آب کیا ہے؟ جوئے نیچے لکھا ہوا ہے جوئے آب گوئٹے کی مشہور نظم موسوم بنغمہ محمد۔ یہ گوئٹے کی نظم محمد شاعر مغرب ہے نا؟ جی سر۔ شاعر مغرب ہے نا گوئٹے؟ جی سر۔ جوئے آب گوئٹے کی مشہور نظم موسوم بنغمہ محمد کا ایک نہایت آزاد ترجمہ ہے، یہ علامہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ اس نظم میں جو دیوان مغربی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی، اس نظم میں جو دیوان مغربی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی، المانی شاعر نے زندگی کے اسلامی تخیل کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ جی سر۔
اصل میں یہ ایک مجوزہ اسلامی ڈرامے کا جزو تھی یہ نظم، جس کی تکمیل اس سے نہ ہو سکی۔ اس ترجمے سے صرف گوئٹے کا نقطہ نگاہ دکھانا مقصود ہے۔ کتنا عظیم نقطہ نگاہ، آپ دیکھنا، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں، گوئٹا کس خیال کا آدمی ہے، وہ خود ہی تک پہنچا ہوا آدمی ہے۔ وہ کوئی انگریز تھا؟ انگریز ہے، جرمن ہے، جی سر، انگریز ہے، جی سر، فقیر ہے، انگریز کیا تو جرمن، مغرب سے اٹھا نا وہ، جی جی، مغرب سے۔ مقصد ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کتاب جو امریکہ میں یا سب جگہ ملیں گی، مل جائیں گے۔ ہاں ہاں بالکل ملیں گے، اس کا کلام ملے گا، اس میں وہی فیض ملے گا جو اقبال صاحب کے کلام میں۔ جی سر، مغرب سے فقیر ہے نا یار، جی سر، جی فقیر مغرب سے اٹھے یا مشرق سے اٹھے، اس سے کیا یا سوال شمال ہے؟ سے یا جنوب سے، کہیں سے بھی اٹھے، قید بند نہیں ہے۔ فقیر ہے، فقیر تو فقیر ہے نا۔ بالکل۔ اب یہ تمثیل میں بات کی، اس میں غور و فکر آپ خود کر لیں۔ جی سر، بنگر کے جوئے آپ سے مستانہ می روی، دیکھ کہ پانی کی نہر کیسے مستانہ طریقے سے چل رہی ہے۔ مانند کہکشاں گریبان مرغزار، مرغزار کے گریبان میں کہکشان کی طرح، مرغزار بولتے ہیں سرسبز اور شاداب جنگلوں کو۔ جی سر، مانند کہکشاں گریبان مرغزار، در خواب ناز بود بگہوارہ صحاب، وا کرد چشمے شوق باغوش کوہ سار۔ خواب ناز میں سوئی ہوئی تھی صحاب کے گہوارے میں، بادلوں کے گہوارے میں خواب ناز میں سوئی ہوئی تھی، یہی ندی، جی سر، یہی نہر پانی کی، کیونکہ وہ تو بارش سے آئی نا، وہ جی سر، پہلے تو بادلوں میں سوئی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ جی، وا کر چشم شوق با آغوش کوثار، اس نے شوق کی آنکھوں کو کوثار کے آغوش میں، پہاڑوں کے آغوش میں کھولا۔ اس نے اپنی آنکھ کو، اس ندی نے اپنی آنکھ کو کوثار کے، پہاڑوں کے سلسلے کے آغوش میں کھولا۔ پہلے تو بادلوں میں تھا نا پانی، پھر پہاڑوں پر گرا، پھر وہ ندی کی شکل بن گئی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ سنگریزہ نغمہ کشاید خرامے ہو، سمایو چو آئینہ بے رنگ و بے غبار۔ سنگریزوں سے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اس کے چلنے سے نغمہ پیدا ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ سنگریزہ نغمہ کشاید، وہ سنگریزے نغمہ پیدا کرتے ہیں اس کی خرام سے، اس کی رفتار سے، اس کے چلنے سے۔ سمایو چو آئینہ بے رنگ و بے غبار، اس کی پیشانی آئینے کی طرح ہے، نہ اس میں رنگ ہے، وہ بغیر رنگ کا ہے اور بغیر غبار کا ہے، اس ندی کا، ندی کی پیشانی۔ ہائے ہائے کیا بات! زی بہر بے کرانہ چو مستانہ می روی، زی بہر بے کرانہ چے مستانہ می روی، در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می روی۔ بہر بے کران کی طرف کس مستی کے ساتھ چل رہی ہے؟ ہاں سمجھنے کی بات ہے، بہر بے کران کی طرف کس مستی سے جا رہی ہے؟ کس مستی سے جا رہی ہے؟ در خود یگانہ، اپنی ذات میں ایک ہے، از ہمہ بیگانہ می روی، اور سب سے بیگانہ ہو کر چل رہی ہے، کسی کو نہیں جانتی، کسی سے دوستی نہیں ہے اس کی، سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اس کا اتنا باریک خیال ہے گوئٹے صاحب کا۔ گوئٹے کے خیال میں بھی وہی توحید ہے، وہی خود ہی ہے۔ در راہ وہ بہار پریخانہ آفری، بہار نے اس کے رستے میں پریخانے بنا دیے، بہار نے اس کے رستے میں پریخانے بنا دیے۔ نرگس دمید لالا دمید و سمن دمید، نرگس کا پھول پیدا ہوا، لالے کا پھول پیدا ہوا اور سمن کے پھول پیدا ہوئے اس کے کنارے۔ اس کو روکنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ گل عشوہ داد و گفت یہ کہ پیشما بیست، پھولوں نے اپنے عشوے سے کہا کہ ہم کو آپ کی ضرورت ہے، ندی سے کہا۔ خندید غنچہ، غنچہ او سر دامان او کشید،
غنچہ ہنسا تو سب کو ضرورت ہے نا اس ندی کی، جی سر لیکن اس ندی نے اپنا سر دامان کھینچ لیا اس سے، وہاں الجھی نہیں، رکی نہیں، پھنسی نہیں، ان میں گرفتار نہیں ہوئی، جی سر ان کے نظارے میں نہیں الجھی۔ ناشنائے جلوہ فروشان سبزہ پوش، صحرا برید سینہ کوہ کمر درید، ان جلوہ فروشوں سے، جلوہ بیچنے والوں سے، یعنی ان حسینوں سے، چلو جی سر وہ ناشنا رہی، ناواقف رہی، اس نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، چلو اب کھل کر بات ہو، جی سر اس نے ان جلوہ فروشوں کی طرف، ان حسینوں کی طرف دیکھا سب بھی پھول تو نہیں۔ حسین، ہاں اس نے دیکھا بھی نہیں، ناشنائے جلوہ فروشان سبزہ پوش، جی سر سبزہ پوش حسینوں کے جلوے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ صحرا برید و سینہ کو کمر، صحرا برید و سینہ کو کمر درید، اس نے صحرا کو طے کیا اس ندی نے، جی سر اور کوہ کمر کے سینے کو بھی پھاڑ دیا، آگے چلی۔ جی کیوں؟ زی بہر بے کرانہ چمستانہ میروت، در خود یگانہ از ہما بیگانہ میروت، بہر بے کران کی طرف کیسی مستی سے چل رہی ہے، خود اپنے آپ سے واقف ہے، اپنے آپ میں یگانہ ہے، اور سب سے بیگانہ ہو کر چل رہی ہے۔ کیا بات کر رہا ہے گوئٹے صاحب، آفت ہے کوئی گوئٹے ہی۔ در خود یگانہ از ہما بیگانہ میروت، سب کو چھوڑ دیا، کسی سے دوستی نہیں ہے، بھاگوڑے یہاں سے۔ جی سر سد جوئے دشت و مرغ و کوہستان و باغ و راغ، میدان کی 100 ندیاں، میدان اور جنگل کی 100 ندیاں، اور کوہستان پہاڑی سلسلہ، اور باغ اور راغ، گفتند ہے بسیط زمینے تو سازگار، انہوں نے اس ندی سے کہا، اس پہاڑی ندی سے کہا کہ زمین کی بساط جو ہے وہ تیرے لیے سازگار ہے۔ کس نے کہا؟ سجوئے دشت، میدان کی 100 دشت و مرغ، مرغ سرسبز جنگل کو مرغ بولتے ہیں، جی سر میدان کی 100 ندیوں نے اور مرغ نے، جنگل نے، سرسبز جنگل نے، اور کوہستان پہاڑی سلسلے نے، اور باغ نے، اور راغ نے اس سے کیا کہا، اس ندی سے، گفتند ہے بسیط زمینیں تو سازگار، یہ زمین کی بساط جو ہے، زمین کا پھیلاؤ تیرے لیے سازگار ہے۔ اس کو شاید یہ دھوکہ دے کے روکنا چاہ رہے روکنا تھے، چاہ یہی مقصد ہے جی سر نا۔ ہیں؟ ہاں سر مرا کے راہ استنا کابی نہ بردیم، ہمارے پاس تھوڑا پانی تھا اس لیے ہم کو وہ لے کے نہیں گیا اس طرف جس طرف تو جا رہی ہے، جی مت جا تو بھی اس طرف۔ از دست برد ریگ بیابان نگاہ دار، بیابان کی ریگ سے، ریت سے، اس کی خرابی سے اپنی حفاظت کر، شاید اسے روک رہے ہیں، کیونکہ بیابان کی ریت تو دریا کو بھی کھا پی جاتی ہے، ریت تو بہت پیاسی ہوتی ہے وہ نا، شاید آگے رہے تو اس لیے اس کو ڈرا رہا، کسی طرح اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ روک نہیں رہی، ان کے قابو میں نہیں آ رہی، وہ پری خانوں کے قابو میں نہیں آئی۔ واکردہ سینارا بہوا ہائے شرق و غرب، سینے کو کھولے ہوئے مشرقی اور مغربی ہواؤں کے لیے، در پر گرفتہ ہم سفرانے زبون و زار، اس نے اپنے پہلو میں کمزور اور ضعیف ساتھیوں کو لیے ہوئے، اپنے پہلو میں کمزور اور ضعیف ساتھیوں کو لیے ہوئے، زی بہر بے کرانہ چمستانہ میروت، با 100,000 گوہر یکدانہ میروت، بہر بے کران کی طرف کس مستی سے جا رہی ہے، با 100,000 گوہر، 100,000 موتیوں کے ساتھ، گوہر یکدانہ میروت، گوہر یکدانہ جو بہت قیمتی موتی ہوتا ہے اس کو گوہر یکدانہ بولتے ہیں، اس گوہر یکدانہ کی طرح جا رہی ہے، بہت قیمتی موتی کی طرح۔ جی سر دریائے پرخروش بند و شکن گزشت، پرخروش دریا، بہت جوشیلا دریا جو تھا، اس کے سامنے کوئی بند رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ان کو توڑ پھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے۔ دریائے پرخروش یہ بند و شکن گزشت، از تنگنائے وادیوں کو ہو دمن گزشت، وہ وادیوں کی تنگ وادیوں سے بھی، پہاڑوں کی تنگ وادیوں سے بھی گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے دریا۔
یکساں چو سیر کردہ نشیب و فراز را، وہ نشیب و فراز کی ایک طرح سے دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے. یکساں چو سیل جب اس کا طوفان ہوتا ہے تو وہ نشیب و فراز دونوں پر سے، طوفان میں دریا نشیب و فراز دونوں پر سے گزر جاتا ہے. جی از کاخ شاہ و بارہ کشت و چمن گزشت، وہ بادشاہوں کے محلوں سے بھی گزر جاتا ہے اور اس کے حصار سے بھی، قلعے اور حصار سے بھی گزر جاتا ہے اور فصل سے بھی گزر جاتا ہے اور چمن سے بھی گزر جاتا ہے. جب وہ دریا جوش میں ہوتا ہے ان سب چیزوں کو نیچے کر دیتا ہے. جی بےتاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار، بےتاب، تند اور تیز اور جگر جلا دینے والا، جگر سوز و بے قرار، در ہر زمان بتازہ رسید از کہن گزشت، وہ ہر زمانے میں کسی نئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تازہ رسید، اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. طوفان یہاں سے چلا تو اس کو چھوڑ دیا نا، آگے کہیں اور پہنچا اسے بھی چھوڑا، پھر آگے اس طرح. در ہر زمان بتازہ رسید، وہ تازہ جگہوں پر پہنچ جاتا ہے اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. زی بہر بے کرانہ چه مستانہ می رود، در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود. یہ بحر بے کران کی طرف کس مستی سے جا رہی ہے وہ ندی؟ در خود یگانہ، اپنی ذات میں تنہا،